السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ منکرین قرآن روایت پرستوں کے نام۔ دوستو مختصر سی ویڈیو ہے، کوشش کریں پوری دیکھیں۔ جو منکرین قرآن ہیں نا، جو روایت پرست لوگ ہیں، جو نبی سے منسوب احادیث کو مانتے ہیں، یہ مختلف آیات کو تروڑ مروڑ کر نبی سے منسوب حدیث کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آیت ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور حرام نہیں مانتے اس کو جس کو حرام کیا اللہ اور رسول نے۔ اچھا، منکرین قرآن جو ہیں، جو روایت پرست ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو رسول نے حرام نہیں کیا، رسول نے جو حرام کیا ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ اس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے جو نبی سے منسوب ہے۔ تو اس آیت کے ٹکڑے سے حدیث ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیں کس کے بارے میں ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ دیکھیں اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر، یعنی اہل کتاب کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے قاتل الذین لا یؤمنون، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے، اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا نا اسے حرام نہیں مانتے۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ جو آیت ہے اس میں سے ایک ٹکڑا نکالتے ہیں جو روایت پرست ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس سے حدیث مراد ہے، اور پوری آیت کبھی بھی نہیں لکھیں گے۔ کیوں؟ پوری آیت اگر لکھ دی تو پکڑے جائیں گے، لوگ تو بولیں گے یار یہ تو جہاد متعلق ہے نا۔ دیکھو کیسے دو نمبر چکری قسم کے روایت پرست لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے۔ اور دوسری چیز دوستو، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، جو روایت پرست ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے تو جو حرام قرار دیا وہ تو ہمیں پتہ لگ گیا قرآن کے ذریعے، رسول نے جو حرام قرار دیا وہ ہمیں کہاں سے پتہ لگے گا؟ اس کے لیے حدیث ضروری ہے، نبی سے منسوب جو حدیث ہے۔ تو اس آیت سے استدلال کرتے ہیں نا کہ اسے حدیث کا ہونا بہت ضروری ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز ایکسٹرا حرام قرار نہیں دی۔ جو قرآن میں حرام ہے یہی نبی علیہ السلام کے پاس بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ اگر قرآن میں کچھ چیز حرام ہے تو نبی علیہ السلام، آپ کی جو روایات میں ملتا ہے کہ کوئی 50 چیزیں حرام ہمیں ملتی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو قرآن کے اندر حرام ہے بس وہی نبی علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا ہوا ہے۔ تھوڑی سی مزید تفصیل آپ کو بتاؤں، حرام قرار دینے کا کسی بھی چیز کو یا حلال قرار دینے کا حق اونلی صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ آیت پیش کروں؟ ٹھیک ہے دوستو، آپ کھولیں گے سورہ تحریم آیت نمبر 1، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ ہاں جی، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نبی کو حرام کوئی بھی چیز حلال یا حرام کرنے کا حق حاصل ہے، دیکھیں اس آیت کا جواب دیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی اس بات پر ان کو تنبیہ کی ہے، وارننگ کی ہے، آپ کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ آیت نص ہے، نص قطعی ہے کہ نبی کو کسی چیز کو حلال حرام قرار دینے کا حق نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے اس میں وارننگ دی کہ آپ کیوں ایک چیز حلال ہے اس کو حرام قرار دے رہے ہو، ہے نا۔ دوستو
قرآن نبی علیہ السلام نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا سوائے ان چیزوں کے جن کا ذکر اونلی قرآن میں. بس جو آپ کو یہ من گھڑت روایات میں ملتا ہے نا کہ یہ بھی حرام ہے، فلانا بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، جو بخاری اور مسلم کی جو روایات ہیں نا 90% کی بات کر رہا ہوں، ضعیف، مستور وہ راوی جس کو معاصر ہم زمانے میں سے کوئی نہیں جانتا. متاخرین یعنی بعد والے علماء ان کو توثیق کرتے ہیں کہ فلانا راوی سے کہے. مدلس، صحیح بخاری مسلم مدلسین سے بری پڑی ہوئی ہے جو صیغہ عن سے بیان کرتے ہیں اور تدلیس کرتے ہیں. یہ علمی گفتگو ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو. جو لوگ حدیث کی اصطلاحات جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کے اندر ایک راوی ہے اسماعیل بن ابی اویس، وہ من گڑت روایات بیان کرتا تھا. اس کی 200 سے زیادہ روایات صحیح بخاری میں، ایک راوی صرف، باقیوں کو تو میں نے نام ہی ابھی نہیں لیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صرف 10% روایات ایسی ہیں جو بے اعتبار سند ٹھیک ہیں، 90% توڑ گئیں. تو پھر آپ کو حلال حرام کہاں سے پتہ لگے گا؟ آپ کو صرف اور صرف قرآن سے پتہ لگے گا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے تبیان لکل شیء، احکامات کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. مفصل یعنی سب آیات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے احکامات کی. لیکن آپ کہتے نہیں ہے اللہ آپ نے ساری چیزیں نہیں بتائیں نا، ہمیں جو حرام کی جو لسٹ تھی آپ نے تو زیادہ نہیں بتائیں. ہم نبی سے جو منسوب حدیث ہیں وہاں کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. یعنی آپ لوگ اللہ کی ان آیات کو ٹھکرا رہے ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ حدیث میں تو 50 چیزیں ضعیف، 50 چیزیں حرام ہیں، قرآن میں تو ان کا ذکر نہیں ہے. یعنی آپ مجھے نہیں کہہ رہے، آپ ابو جعفر تنولی کو نہیں کہہ رہے، آپ اللہ کو کہہ رہے ہو کہ اللہ پاک آپ نے جو قرآن میں کہا ہے نا کہ آپ نے مفصل آیات بیان کیے ہیں، ہاں تبیان لکل شیء، ہر چیز کو کھول کے بیان کر دے گی. نہیں اللہ آپ نے کھول کے بیان نہیں کیا. اگر کھول کے بیان کیا ہوتا تو پھر یہ ہمیں روایات میں 50 چیزیں جو 50 چیزیں ہمیں جو حرام ملتی ہیں ان کا بھی ذکر قرآن میں ملتا. آپ لوگ جانے انجانے میں قرآن کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہو رہی. دوستو آخری حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ٹھیک ہے؟ سورہ اعراف کی 2 نمبر آیت، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، یعنی قرآن، اور اسے چھوڑ کر اوروں کے پیچھے نہ جاؤ. اللہ نے اچھا نبی علیہ السلام بھی خود قرآن کو فالو کرتے تھے. یہ آیت آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہی ہے. نبی علیہ السلام صرف اور صرف قرآن کو فالو کرتے تھے اور اس کے پابند تھے قرآن کو فالو کرنے کے. جبکہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ اللہ نے صرف کچھ چیزیں قرآن میں حرام قرار دیں تو باقی جو رسول نے حرام قرار دیں وہ نبی سے منسوب حدیث میں ملے گی. اللہ تو اس کی نفی کر رہا ہے قرآن میں. نبی علیہ السلام نے صرف اور صرف انہی چیزوں کو حرام قرار دیے جن کا ذکر قرآن میں. دوستو انشاءاللہ جو روایت پرست ہیں ان کے ایک ایک سوال کا ہم جواب دیں گے. اور باقی رہی بات اسی ویڈیو کے نیچے نا جو ڈسکرپشن باکس ہے اس میں لنک دے دوں گا ایک اور ویڈیو کا جس کا ہم نے نام رکھا ہے ہم لوگ نبی سے منسوب احادیث کیوں نہیں مانتے. وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی. نبی کے حدیث کے الفاظ میں نبی کی حدیث ثابت تک ہے، ٹھیک ہے؟ صحابی، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پھر راوی، پھر محدث، نبی کے الفاظ کے ساتھ 4 5 6 لوگوں کے الفاظ مکس ہو کے آ رہے ہیں، پھر نبی کے الفاظ تو نہ ہوئے. اور دوسری بات یہ جن لوگوں کے ذریعے آ رہے ہیں ان میں سے 90% ضعیف، کذاب، مدلس، مستور راوی ہیں. آپ کی صحیح بخاری و مسلم میں ضعیف راویوں کی لائن لگی ہوئی، لائن، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ان ضعیف راویوں کے ذریعے ان کے جو اقوال ہیں انہیں ہم قول رسول مان لیں. اور پھر
جو قیامت کے دن نا نبی علیہ السلام اپنے سے منسوب حدیث چھوڑنے کا شکوہ نہیں کریں گے، وہ قرآن چھوڑنے کا شکوہ کریں گے، جیسے کہ آپ کی اسکرین پہ آیت آ رہی ہے۔ وہ اللہ سے شکوہ کریں گے، یا اللہ لوگوں نے قرآن چھوڑ رکھا تھا، جیسے آپ میں سے اکثر لوگوں کی اکثریت نے چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی پہ جادو نہیں ہوا، صحیح بخاری کہتی ہے ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام صدیق ہے، صحیح بخاری کہتی ہے نہیں، تین جھوٹ بولے، اور قیامت کے دن باقاعدہ اس کی سزا ملے گی ابراہیم علیہ السلام کو، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ان کو شفاعت سے محروم رکھا جائے گا۔ قرآن موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا درجہ بتا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ ننگے بھاگے، بنی اسرائیل کے مجمع میں لوگوں نے آپ کو ننگا دیکھا، پیغمبر کو لوگوں نے ننگا دیکھا۔ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، پھر آپ کہتے نہیں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کا جو مفہوم ہے نا وہ یہ کہ 2 + 2 4، تو جو آپ کی روایات ہیں وہ کہتی 2 + 2 5۔ اب ایک چیز ٹھیک ہے، یہ 4 ٹھیک ہے یا پھر 5 ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ نے زانی کی سزا کا ذکر کیا ہے، رجم کی سزا کا ذکر نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے کتنی لوگوں کو مختلف ملکوں میں رجم کے نام پہ ان کو مار دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ہم قرآن کو مانتے ہیں، بتائیں رجم کہاں حکم؟ چھوٹی سی چیز کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، چھوٹی باریک چیز کا بھی اللہ نے ہمیں احکام بتائے ہیں۔ یہاں کسی کی جان کا معاملہ ہے لیکن اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک نعوذ باللہ بھول گئے بات بتانا؟ آپ لوگ قرآن کو پریکٹیکل نہیں مانتے، زبان سے تو مانتے ہیں، عملی طور پر نہیں مانتے۔ بخاری اور قرآن آمنے سامنے آ جائے نا، آپ بخاری کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں۔ قرآن کے مطابق اہل فطرت جو ہیں نا، اہل فطرت جن کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، قرآن نے ان کو غافل کہا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک کسی پیغمبر کو نہ بھیج دیں، یعنی جب تک اپنی حجت نہ قائم کریں کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام کے والدین کے پاس کون سا پیغمبر کوئی پیغام لے کے آیا؟ لیکن آپ کی صحیح مسلم کے مطابق وہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، دونوں جہنمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کی روایات کہہ رہی ہیں۔ آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا تو قرآن کے ساتھ چلیں یا روایات کے ساتھ چلیں۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ اللہ کو بھی مانیں اور دل میں بت کی محبت بھی رکھی ہوئی ہے۔ ایک چیز چلے گی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ صرف اور صرف قرآن کی اتباع کرو۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں، ٹھیک ہے؟ قرآن زندہ باد۔